السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں، سنن ترمذی میں ایک روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، کہتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، میں اس میں کیا پڑھوں، کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا، عفو کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے اور تو عفو کرنے کو، درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، میرے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں پڑھی جانے والی دعا کا ذکر کیا کہ کیا وہ دعا ہے جس کا اہتمام ایک بندہ مومن کو کرنا چاہیے جب کہ وہ لیلۃ القدر کی امید کے ساتھ عبادتیں کر رہا ہو۔ اور آخری عشرہ رمضان کا، یہ سارے کے سارا عشرہ محنت کا ہے، جد و اجتہاد کا ہے، اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھنے کا ہے۔ لیکن ایک اہم سوال جو ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر اگر ملے تو وہ کون سی عبادت ہے جو ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے، کون سی چیز ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو احادیث نے ہمیں سب تعلیمات دی ہیں کہ لیلۃ القدر ملے تو قیام کا اہتمام کرو، تراویح نہ چھوٹے۔ اور دعاؤں کی جہاں تک بات ہے تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی مسئلہ حل کر دیا کہ دعا کون سی اہتمام سے کرنی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، بقیہ آدمی جو دعا چاہے اللہ سے مانگے، اور مانگنا بھی چاہیے دنیا اور آخرت کی بھلائی، سارے مسلمانوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملک اور شہر کے لیے۔ لیکن خصوصی دعا جو اس مناسبت سے سکھائی گئی ہے، دیکھیے ہر عبادت کی خصوصی مناسب دعا ہوتی ہے۔ رکوع میں خصوصی دعائیں سکھائی گئی ہیں، سجدے میں خصوصی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ ایسے لیلۃ القدر کی خصوصی دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے جو حدیث میں نے پڑھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سکھایا کہ وہ کیا پڑھیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو دعا سکھائی گئی اس کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے۔ سب سے پہلے مومن کہتا ہے اللہم۔ اللہم کا معنی ہوتا ہے اے اللہ، یا اللہ۔ اللہم کا معنی ہوتا ہے یا اللہ، اے اللہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خطاب کر رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں، اس سے دعا کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا صرف اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ دعا ایک عبادت سے، دعا کی شروعات اللہم سے جب ہم کرتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے یا اللہ۔ اور یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں دی گئی ہے، ہر حالت میں ہمیں کہنا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ یہ شریعت کی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہم سے شروعات ہوتی ہے، پھر کہتے انک عفون، اے اللہ تعالیٰ تو عفو کرنے والا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، عفو کرنا، درگزر کرنا تیری صفت ہے، تیرا نام ہے۔ اللہ کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام ہے عفو۔ قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، انہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ عفو کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی صفت ہے معاف کر دینا، عفو درگزر کا معاملہ کرنا۔ عفو اور درگزر کرنا کیا ہے؟ عفو درگزر کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ گناہوں اور غلطیوں کو مٹا دینا اور اس کو ختم کر دینا، یہ ہوتا ہے عفو کا معنی۔ کہ اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، یعنی اے اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا، اس کو مٹانے والا، اس کو ختم کرنے والا ہے، عفو کا معاملہ کرنے والا ہے، معافی کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور ایسا معاملہ کہ اس کے بعد کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اسے کہتے ہیں عفو۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو عفو کرنے والا ہے، عفو کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت واضح ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، عفو اللہ کا نام ہے، اور درگزر کرنا اس کی صفت ہے۔ سبحان اللہ کہ وہ بہت سارے کو معاف کر دیتا ہے، اتنے نافرمانیاں انسان کرتا ہے کہ بہت سارے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، یعنی یہاں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وصف کا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں، وسیلہ اختیار کر رہے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام ہیں لہٰذا تم ان کو پکارو، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، ان ناموں کا کوئی اختیار کر کے وسیلہ بنا کے اللہ سے پکارو اور مدد مانگو۔ کوئی رزق چاہتا ہے، کہے اے رزق دینے والے، تیرے اس نام کا واسطہ ہے اللہ تعالیٰ تو رازق ہے، لہٰذا تو ہم کو رزق عطا فرما۔
اے اللہ تو معاف کرنے والا تو ہم کو معاف فرما. تو یہاں پر نام کا وسیلہ دیا گیا، انک عفو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ناموں اور اللہ کے صفات کا وسیلہ دینا چاہیے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا چاہیے دعاؤں کے اندر. پھر ہم کہتے ہیں اس دعا کے انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے. یہ اللہ کا فعل ہے کہ وہ معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، خود معاف بھی کرتا ہے. اس کا نام بھی عفو ہے، اس کی صفت معاف کرنا ہے. وہ معاف کرتا ہے اور اس کو پسند فرماتا ہے. لہذا بندوں کو بھی حکم دیا گیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے عفو کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم معاف کرو دوسروں کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو معاف کریں. اور ہم سب کو قرآن نے تعلیم دی کہ ہم لوگ دوسروں کو معافی اور درگزر کے ساتھ معاملہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے، لہذا دوسروں کو معاف کرو. فاعف عنہم، ان کے ساتھ عفو کا معاملہ کرو. اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اور یہی بندوں سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کو معاف کریں. ہم اللہ سے اس کے اس فعل کا وسیلہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انک عفو تحب العفو، اللہ تو عفو کا معاملہ کرنے والا ہے اور تو معاف کرتا ہے دوسروں کو. فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے تو معاف فرما، میرے ساتھ عفو کا معاملہ کر دے. اور یہ جو لفظ ہے عفو، اس کے اندر کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ دو چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. پہلی چیز شامل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے عفو کا معاملہ فرما، یعنی میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، مٹا دے، اور اس پر میری کوئی پکڑ نہ ہو. عفو کا پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ انسان کر لیتا ہے ان سب کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، نہ دنیا میں پکڑ ہوگی نہ آخرت میں پکڑ ہوگی. اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے. یہ بھی عفو کے معنی میں داخل ہے کہ کوئی دوسرا اس کو نہیں جانتا، اس لیے کہ گناہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو یہ انسان کے لیے ذلت کا باعث ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ عفو کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس پہ پردہ ڈال دے. یہ دونوں معنی اہل علم کا اس میں شامل ہیں. ہم اللہ سے عفو کا معاملہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے اور ان گناہوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ بھی ڈال دے، اور یہ بہت بہترین چیز ہے. اسی لیے حدیث میں ہم کو کہا گیا کہ جو بندہ مومن دوسرے مسلمانوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی، رسوائی سے وہ بچ جائے گا. تو لہٰذا ہم کہتے فاعف عنی، اللہ تعالیٰ ہمارے عفو کا معاملہ فرما. اور جو اللہ کی عافیت ہے، اللہ کی طرف درگزر کا معاملہ ہے، یہ شامل ہے دنیا اور آخرت کو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ عفو کا معاملہ کرے، درگزر کا معاملہ فرمائے، تو یقین جانیے کہ سب سے بڑی کامیابی ہمارے لیے ہوگی کہ دنیا میں بھی عافیت ہو، آخرت میں بھی عافیت ہو. دنیا میں مصیبتیں بھی ہٹ جائیں، آخرت کی مصیبتیں بھی ہٹ جائیں. دنیا میں بھی اطمینان کی زندگی ہو اور آخرت میں اطمینان کی زندگی ہو. عفو کا معاملہ ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، عافیت کی زندگی اللہ سے چاہتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آپ نے فرمایا عافیت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے جو کسی کو دی گئی ہو، کہ دنیا میں مصیبتیں بھی ختم اور اخروی مصیبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، درگزر فرما، میرے عیبوں کو چھپا دے. کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، واجبات چھوڑے ہیں، جو کیے ہیں ان میں کتنی تقصیر ہے، اخلاص کی کتنی کمی ہے، کتنے کام ہیں جو سنت کے مخالف ہوئے ہیں. ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ان سارے عیبوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دے. یہ دعا ہم خصوصی طور پر کرتے ہیں. تو یہ دعا کا معنی مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عفو کا معاملہ کرنے والا، عفو کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اللہ ہم سب کو معاف فرما. اور میں نے جیسے کہا عفو کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، گناہوں کی معافی اور عیبوں پہ پردہ دونوں شامل ہیں، اور اللہ کی عافیت دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے. ہم اللہ سے یہ خصوصی دعا کریں اور یاد رکھیں کہ یہ جو دعا ہے یہ ان ایام میں خصوصی طور پر کی جانے والی دعا ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ عفو کا معاملہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں اور عیبوں پہ پردہ ڈال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو چین و سکون و اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے لیے لیلۃ القدر کو نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ اس میں قیام کی عبادت توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔